اسرائیل کے سرداروں کی مذمت کرتا ہے۔ میکا اس کا 3 باب۔ اور میں نے کہا، اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں، سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ تب وہ خداوند کو پکاریں گے، پر وہ ان کی نہ سنے گا۔ ہاں، وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں، ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ ہو دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ تب غیب بین پشیمان اور فلگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے مامور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ اے بنی یعقوب سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو، تم جو صیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو۔ اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے نبی روپیہ لے کر فال گیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اس لیے صہیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا، اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانت ہوگا۔ خداوند کا عالمگیر امن کا دور حکومت۔ میکا اس کا 4 باب۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے رستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا، اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالے اور اپنے بالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنی انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الفاظ نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، کیا سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی؟ پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ اسرائیل اسیری سے واپس آئے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا، اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو باقیہ اور جلا وطنوں کو زور آور قوم بناؤں گا، اور خداوند کو صہیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلے کی دیدگاہ،
اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہیں۔ قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ اب تو کیوں چلاتی ہے؟ گویا درد زا میں مبتلا ہے۔ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں کہ تیرا صلہ کار نیست ہو گیا؟ اے بنت سیون، زچے کی مانت تکلیف اٹھا اور درد زا میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی۔ وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا۔ اے بنت سیون، اٹھ اور پمال کر، کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائیں گے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔